عزادارو، کربلا 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو زہرا کا گھر اجڑ گیا، نبی کے بچوں کو مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ یہ جو صدائے گریہ ہے، یہ جو رونے کی آوازیں ہیں، کسی بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہو تو جن بزرگوں نے رونے کا حکم دیا ہے ان کا اعتبار اور ان کا مقام کسی بزرگ سے کم نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو حسین مولا پہ رونے کا پیغام دیا ہے، بلکہ امام جعفر صادق اور امام رضا تو روتے ہوئے دیکھ کر عزاداروں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ صدائے گریہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ائمہ اہل بیت بھی ہے، اور یقیناً جنہوں نے جس سے سنت لی ہے اور جس سے سنت سمجھی ہے ان کے ہاں یہ مسئلہ روشن ہے۔ عزادارو، اتنی بات ضرور کہتا ہوا گزروں گا، وہ جو 2 محرم کو شہر آباد ہوا، وہ 10 محرم کو شہر اجڑ گیا، وہ خیموں کا شہر، وہ شہر کے جس شہر میں حبیب ابن مظاہر جیسا بزرگ بھی ہے، مسلم ابن اوسطہ جیسے صحابی رسول بھی ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی سکینہ بھی ہیں، جہاں ننھا سا گود میں بچہ عبداللہ رضی بھی ہے، علی اصغر بھی ہیں، یہ تمام، اور جہاں نبی زادیاں بھی ہیں اور سرکار دو جہاں کی کنیز بھی ہیں، بیویوں میں وہ بیویاں ہیں اور مردوں میں یہ ہستیاں ہیں، وہ شہر 10 محرم صبح اذان فجر سے اجڑنا شروع ہوا، اور عصر پہ جا کر ایک آواز آئی، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ، لا معبود سواک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دن جو عاشور کا دن ہے، اس دن میں میرے مولا حسین نے 92 لاشیں تو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، 92 لاشیں حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے۔ 72 ہستیاں تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک حسین مولا کے ساتھ رہی، لیکن شب عاشور جب امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی نا، کہا کہ عاشور کے دن جنگ کرنا، جب 9 محرم کو حملہ ہوا تو حضرت عباس کو روانہ کیا، جاؤ عباس جا کے ان سے کہو، یزیدی لشکر سے کہو کہ جنگ ایک دن آگے بڑھا دے، 10 محرم کو جنگ کریں۔ یہ جو امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی نا، ظاہر تو یہ ہے کہ مہلت مانگی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہلت دی ہے۔ حسین مولا نے انہیں مہلت دی تھی جن کا دل ابھی تیار ہو رہا تھا کہ جنت میں جائیں یا دوزخ میں رہیں، لیکن جو ایک رات اضافہ کروایا امام حسین نے، وہ لوگ آئے کہ جن کا امام حسین کو انتظار تھا، جن میں ایک نام حر ابن یزید رعاہی علیہ السلام کا ہے۔ وہ حر جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر امام کو دکھ پہنچایا تھا، وہ حر جس کے دل میں سیدہ زہرا کی محبت تھی، اسے امام حسین نے جنت میں دیکھنا چاہا کہ یہ کیسے دوزخ میں جائے گا، اس کے دل میں تو میری ماں کی محبت ہے، اور جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہو وہ دوزخ میں کیسے جائے گا۔ لہٰذا یہی ہوا، حر عاشور کے دن یزید کے لشکر سے سرداری چھوڑ کر، سالاری چھوڑ کر، وہاں کی ریاست چھوڑ کر، اپنا سب کچھ مال منال اور دنیا چھوڑ کر امام حسین کی طرف آ گئے۔ وہ حر اگر وہاں رہتے تو دنیا تو ان کے پاس رہتی مگر جنت انہیں نہ ملتی۔ یہاں آئے تو حر نے حسین کی رضایت سے جنت خرید لی، اور حر کا مقام تو اور بھی بلند ہے۔ حر کی پیشانی پہ جو تیر لگا تھا اس سے خون بند نہیں ہوتا تھا، جب خون بند نہیں ہوا، بہت دیر تک خون روکنے کی کوشش کی، تب امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب سے کہو وہ رومال مجھے دے دے جو میری ماں زہرا نے مجھے دیا تھا۔ اور حضرت امام حسین نے سیدہ زہرا کے ہاتھ کا رومال جب حر کی پیشانی پر باندھا تو بہتا ہوا خون رک گیا، اور گویا یہ رومال زہرا نہیں بندھا ہوا تھا،
یہ ہور کے سر پہ تاج سجا ہوا ہے، اور محشر میں بھی جب ہور اٹھایا جائیں گے تو روایت یہ کہتی ہے، پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہور اسی رومال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، سارا محشر ہور کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھیں گے، اس لیے کہ ہور نے حسین کا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح عاشور سے عصر تک امام حسین لاشیں اٹھاتے رہے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا ہے۔ غلام کا لاشا اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ میرا غلام ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا یا میرا کوئی اور غلام اٹھائے گا، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ حسین مولا 56 سال کی عمر ہے امام حسین کی کربلا میں، میرے مولا نے 92 لاشیں خود اٹھائے ہیں، مگر رونے والوں سنیں گے 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور حسین مولا سے زیادہ انسان اکمل کوئی نہیں ہے۔ امام کے ہوتے ہوئے اس وقت میں کوئی بڑا انسان نہیں تھا، لہٰذا 4 لاشوں پر لاشوں کے نام لیتا ہوں، ان شخصیتوں کے نام لیتا ہوں تو میری آنکھیں مجبور ہو جاتی ہیں رونے پر۔ ان میں ایک نام قاسم ابن حسن علیہ السلام، حضرت قاسم حضرت امام حسین کے فرزند، اپنی بیوہ ماں کا سہارا بیٹا، جب انہیں گھوڑوں نے پامال کر دیا تو پامال بدن جب حسین نے اٹھایا تو بہت روئے، اور یہ کہتے ہوئے لاشا لے کر آئے تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین کا گریہ تھمتا نہیں تھا، وہ لاشا عباس کا لاشا ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جو حسین کا سہارا تھے، وہ عباس جن سے حسین مولا کو ڈھارس تھی، وہ عباس علمدار جن کی شہادت پر امام حسین نے کمر پکڑ لی اور یہ کہہ کر مرثیہ پڑھا، الآن ان کا سارا ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ عباس علمدار جنہیں مولا علی نے یہ کہہ کر ان کی والدہ سے عقد کیا تھا کہ مجھے اللہ ایک شجاع بیٹا عطا کرے گا جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے گا، وہ عباس جو دعائے زہرا قرار پایا، وہ عباس جو آرزوئے علی قرار پایا، وہ عباس جب کربلا کے میدان میں بازو کٹا کر گرے ہیں، جب ان کی مشق میں تیر لگا ہے تو گھوڑے سے کہا اب میں اس قابل کہاں رہا ہوں کہ میں خیموں کی طرف جا سکوں، یہ پانی تو بہہ گیا۔ گھوڑا مڑا تو ایک مرتبہ آنکھ میں تیر آ کے لگا، آنکھ کا تیر نکالنا چاہا تو سر پہ گرز آ کے لگا، اور آواز دی حسین مولا کو میرا سلام آخر۔ امام حسین کے کان میں جب عباس کے سلام کی آواز آئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب میرے مولا حسین کو حضرت عباس کی آواز ملی، سننے کو ملی، تو گھوڑا لے کے بڑھے اس طرف جہاں عباس نہر کے کنارے سو رہے تھے۔ آگے بڑھ کر جب گھوڑے سے اترے اور قریب جانے لگے تو حضرت عباس کو یہ احساس ہوا کہ شاید میرا قاتل ہے جو سر کاٹنے آیا ہے، تو کہنے لگے اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا حسین آ جائے۔ آواز دے کر فرمانے لگے اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا حسین میرے سرہانے آ جائے۔ قریب بیٹھ کر حسین مولا نے فرمایا عباس تمہارا بھائی حسین آیا ہے، اجرکم اللہ۔ وصیتیں فرمائیں، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، مولا میں اس قابل کہاں رہا جو میرا لاشا خیمے جائے۔ یہاں بزرگ علماء نے لکھا ہے واحد شہید ہیں جن کی وصیت ہے کہ میرا لاشا حسین نہ اٹھائیں، حسین میرا لاشا نہ اٹھائیں۔ شاید 2 سبب تھے جو حضرت عباس نے فرمایا میرا لاشا حسین نہ اٹھائیں۔ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اور شاید ایک پیغام یہ رہا ہو کہ کچھ دیر کے بعد حسین کو کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا، حسین مولا کا لاشا بھی میدان میں رہ جائے گا، تو بیویوں کو تسلی رہے گی، سکینہ کو حوصلہ رہے گا، اگر میرا بابا نہیں آیا تو میرے چچا بھی نہیں آئے،
عزادارو یہ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے، اور تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت علی اکبر کا لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی زمین پر رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے، اس لیے کہ جوان بیٹے کی میت، اور وہ بھی جوان جو شبیہ مصطفیٰ ہو، وہ جوان وہ بیٹا جو نبی کی شبیہ ہو، وہ جس کے جینے سے حسین جیتے تھے۔ ایک مرثیے کا جملہ امام حسین نے فرمایا، یا اے علی اکبر بعدک الافا، اب دنیا میں تیرے بعد رہنے کا لطف نہیں ہے۔ یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ علی اصغر کا لاشا، وہ چھوٹے سے بچے کا لاشا، جس لاشے پر حسین نے ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا کہ گرمی بڑی شدید ہے، دھوپ میں تپش بہت زیادہ ہے، اس لاشے کو حسین کیسے لائے ہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ اور عزادارو پھر عصر کا وقت آ گیا، حسین اکیلے ہو گئے۔ جب خیموں سے باہر آئے، بیویوں سے رخصت لے کر آئے، تو کیا دیکھا کہ گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے، مگر گھوڑے پہ آج سوار کروانے کے لیے عباس موجود نہیں ہے، اب کوئی رخصت کرنے کے لیے علی اکبر موجود نہیں ہے۔ تو خیمے کے در سے بہن نے دیکھ لیا اور جناب زینب سمجھ گئیں کہ بھائی کو عباس یاد آ گئے ہیں، تو آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، مولا کا زین سنبھالا اور آواز دے کر کہا ابھی زینب زندہ ہے۔ آخری سواری امام حسین کی، جب آخری مرتبہ حسین سوار ہو رہے ہیں تو بہن نے بھائی کو سوار کیا اور حسین گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے، اور ایک مرتبہ آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ میں دین محمد کو بچانے کے لیے کربلا میں آیا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا میری بات تمہارے کانوں سے تمہارے ذہنوں تک نہیں جا رہی؟ اور فرمایا ہاں مجھے پتا ہے میری نصیحت کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ جو حرام کھاتے ہیں، جن کے شکم حرام لقموں سے پر ہو جاتے ہیں، ان پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ امام حسین نے آخری خطبہ دیا اور اس کے بعد حسین میدان کربلا میں اترے۔ رونے والوں، کچھ دیر تک علی کے لال نے بابا کی جوہر شجاعت دکھائی، کچھ دیر تک علی کے بیٹے نے بتایا کہ میں کس حیدر کرار کا بیٹا ہوں، کچھ دیر تک میں منع اور میسرہ اور قلب لشکر حسین نے تہس نہس کر کے دکھایا۔ حسین مولا نے ہزاروں کا لشکر تہس نہس کر دیا اور ایسا مخلوط کر دیا ان کے دستوں کو کہ یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے۔ یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ کون ہے، یہ ہمارا ہے یا کوئی اور آیا ہے۔ یہ جب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو امام نے فرمایا عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، دیکھو میرے بھائی، تمہارا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ پھر گنج شہیدہ کی طرف رخ کیا اور اپنے اصحاب شہداء کو آواز دی جن کے لاشیں امام حسین خود لٹا چکے تھے، آواز دی اے میرے شہ سوارو اٹھو، اپنے اکیلے آقا کی جنگ دیکھو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ پھر تیر برسنا شروع ہوئے، نیزے برسنا شروع ہوئے، بھالے لگنے لگے، برشیاں لگنے لگیں، اور سنیں گے جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا وہ حسین کو پتھر مار رہا تھا، جس کے پاس مارنے کو پتھر نہیں تھا وہ حسین پر کربلا کی گرم ریت پھینک رہا تھا۔ اکیلا نبی کا بیٹا کربلا کے میدان میں دشمن میں گھر گیا۔ ایک مرتبہ ایک تیر تھا جو سینے پر آ کر لگا،
وہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو نکالیں مگر وہ تیر باہر نہیں آیا. امام نے اس کی چوب کو توڑا. امام نے اس کی چوب کو توڑا اور پھر گھوڑے سے کہا ذوالجناح اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے. حسین زین سے زمین کی طرف آئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں. زمین کربلا کو زلزلہ آیا. ایک پھوپھی دوڑی خیمے کے اندر بھتیجے کا بازو ہلایا. جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد کو اٹھایا. زین العابدین اٹھو، یہ سیاہ آندھی کیسی ہے؟ یہ زمین کربلا پہ زلزلہ کیسا ہے؟ پھوپھی اماں خیمے سے پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا نیزے کی انی پر حسین کا سر تھا. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین کربلا میں مارے گئے. حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. نبی زادیوں کے خیمے لوٹ لیے گئے. کربلا عاشور کا سورج غروب کر گیا. شام غریباں آ گئی. غریبوں کی شام آ گئی. مسافروں کی شام آ گئی. پیاسوں کی شام آ گئی. جن مانگوں میں شوہروں کی زندگی سے آبادی تھی وہ مانگیں اجڑ چکی تھیں. وہ گودیاں خالی ہو گئی تھیں. شام غریباں ہے اور کربلا کا بیابان ہے. کوئی مرد نہیں ہے جو حفاظت کرے. علی کی شیر دل بیٹی نے جلے ہوئے خیمے کی ایک جلی ہوئی لکڑی اٹھائی اور حفاظت خیام اور حفاظت اہل حرم کے لیے کھڑی ہوئیں. گننا شروع کیا کہ بچے کہاں ہیں. سب بچوں کو لا لا کے ایک جگہ بٹھایا. وہ بچے جب خیمے جل رہے تھے تو ایسے بکھر رہے تھے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں. ایسے حسینی بچے کربلا کے میدان میں کوئی دائیں دوڑ رہا تھا، کوئی بائیں اپنی حفاظت کا سامان کر رہا تھا. اور سنیں گے وہ 4 سالہ سکینہ بی بی جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی، وہ یہ پکار رہی تھی میں نبی زادی ہوں، میں نبی کے حسین کی بیٹی ہوں، کوئی ہم عورتوں پر تو رحم کرے. مگر وہ جب سارے بچے جمع ہوئے تو دیکھا کہ چند بچے ہیں جو نظر نہیں آ رہے اور ان بچوں کو ڈھونڈنے نکلے تو کیا دیکھا؟ بیابان میں گھوڑوں کے پیروں کے نشان ان بچوں کے سینوں پر موجود تھے. وہ دم گھٹنے سے شہید ہو گئے تھے. اب ایک سکینہ تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی. آوازیں دیتی جا رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل کربلا، مقتل حسینی میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ حسین کے کٹے ہوئے سر کے لاشے کے ساتھ، سر بریدہ لاشے کے ساتھ، جہاں تیروں کا ڈھیر ہے، جہاں پتھروں کا ڈھیر ہے، وہاں برابر میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے. آواز دے کر کہا سکینہ کہاں لیٹی ہوئی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے. پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی، جب میرے گوشوارے چھینے، جب مجھے تماچا مارا تو میں نے بابا کو پکارا بابا میری مدد کرو. تو بابا کے لاشے سے آواز آئی میرے پاس آ جاؤ. جناب زینب نے فرمایا سکینہ تمہارے بابا نے اور کیا کہا تم سے؟ فرمایا میرے بابا نے یہ کہا سکینہ ہمارے عزاداروں کو ہمارا سلام کہنا اور جا کے کہنا جب کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو ضرور یاد کرنا. سارے بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، عزاداروں ساری بیویوں کو جمع کیا. جلے ہوئے خیموں کے درمیان شام غریبہ میں نبی کا خاندان بیٹھا ہے. اندھیرا بیابان ہے، خیموں میں چراغ جلنے والے نہیں ہیں. اس بیابان میں ایک مرتبہ آگ کے شعلے ناتے ہوئے نظر آئے، مشعلیں نظر آئیں. جب قریب آئے تو وہ کچھ لوگ تھے جو کھانا لے کر آئے تھے، جو کچھ لوگ تھے جو پانی لے کر آئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے، مگر اتنا ضرور لکھا ہے کہ شام غریبہ میں رات کے اندھیرے میں پانی اور کھانا کوئی لے کر آیا تھا. میری بی بی زینب نے کوزہ بھرا اور سب سے پہلے بچوں کو پلانا شروع کیا. بچوں میں سکینہ کو دے کر کہا سکینہ پانی پی لو. بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں.
فرمایا پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. سکینہ بی بی نے کوزہ اٹھایا اور بغیر کچھ کیے اندھیرے بیابان میں جانے لگی. جناب زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر پیاسا تھا, میرے بابا بھیا کو پانی پلانے لے گئے تھے, میں بابا کے پاس جا کے بھائی کو پانی پلا کر آ جاؤں. کون کیا بتائے کہ سکینہ کا بھائی کہاں ہے؟ عزادارو شام غریبہ میں پانی پلایا گیا, کھانا کھلایا گیا, مگر مجھے وہ بیوی یاد آ رہی ہیں جو آدھی رات کو بے چین نظر آئیں, کبھی دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں جاتی ہیں. جناب زینب نے بڑھ کر اپنی بھابھی جناب رباب علی اصغر مولا کی ماں امام حسین کی زوجہ جناب سکینہ کی والدہ جناب علی اصغر کی والدہ جب رات کی تاریکی میں مضطرب نظر آئیں تو قریب جا کر کہا بھابھی رباب آپ کی پریشانی کیسی ہے, آپ کچھ دیر آرام کر لیں. فرمانے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے, میرا بچہ بھوکا مار دیا, میرا بچہ بھوکا مار دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارا یہ ادارہ بول ٹیلی ویژن, اس کے تمام احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں, جو یہاں نہیں آئے ہیں, اس کے مالکان, اس کے ذمہ داران, یا اللہ ان سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.